سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمِنَ انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم، کہ جو شخص ظلم کے بعد بدلہ لے اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے۔ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین پر زیادتیاں کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہاں پر امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام ظالموں سے انتقام لیں گے، اور ان کے اس فعل کا جو کہتے ہیں کہ جواز ان آیات الہی میں پیش کیا گیا ہے، چنانچہ حضرت قائم بنی امیہ کے ظالموں اور جو ہے کیا کہتے ہیں اور اپنی تکذیب کرنے والوں، یعنی جو ان کو جھٹلاتے ہیں ان کو، اور دشمنان آل محمد سے انتقام لیں گے۔ یہ بھی تفسیر قمی میں موجود ہے۔ پھر اگلی آیت ہے سورہ صف جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 8 بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ وہ چاہتے ہیں کہ منہ سے جو ہے پھونکے مار کر اللہ کے نور کو بجھا دیں، یعنی پھونکے مارنا یعنی جیسے منہ سے جو ہے پھونک مارتے ہیں نا وہ، لیکن اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے ہی رہے گا اگرچہ کافروں کو یہ بات ناگوار ہی کیوں نہ ہو۔ اس آیت کے ضمن میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے نور کو قائم تک پہنچا کر ہی رہے گا۔ جب ان کا ظہور ہوگا تو دین اسلام کو تمام ادیان پر غلبہ نصیب ہوگا، اور دنیا میں غیر اللہ کی عبادت کرنے والے یعنی غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور قائم آل محمد علیہ السلام جو ہے ظلم و ستم سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ توبہ میں فرماتے ہیں هو الذی ارسل الرسول بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہی تو خدا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ روانہ کیا یعنی بھیجا، تاکہ وہ دین حق کو تمام ادیان پر غالب کر دے خواہ مشرکون، اور یہ بات ناگوار ہی کیوں نہ ہو مشرکوں کو۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے اس وعدے کی تکمیل کرے گا۔ تکمیل کرتے کہتے ہیں مکمل کرنے کو، ٹھیک ہے، یعنی مکمل کرے گا، اور جو ہے دین حق کو تمام ادیان عالم پر غلبہ دے گا۔ یہ بھی تفسیر قمی میں موجود ہے۔ پھر سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یاتی بعض آیات ربک لا تنفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون، جس دن خدا کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو جو شخص پہلے سے ایمان نہ لایا ہوگا، ایمان لانے کے بعد کوئی بھلائی نہ کی ہوگی، اس کا ایمان اسے کوئی فائدہ نہ دے سکے گا۔ آپ کہہ دیں کہ تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ آیت جو ہے کہہ رہے ہیں بالا کے ضمن میں، یعنی جو ابھی ہم نے پڑھی اس کے ضمن میں شیخ صدوق نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا
کہ تمام ائمہ کرام اللہ کی آیات ہیں، اور جس آیت کے انتظار کا حکم دیا گیا ہے وہ قائم آل محمد علیہ السلام ہے۔ وہ تلوار کے ساتھ خروج کریں گے، اور جو شخص پہلے ان پر اور ان کے آباء طاہرین علیہ السلام پر ایمان نہ رکھتا ہوگا تو اس دن کا ایمان اس کے لیے مفید ثابت نہ ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، امام علیہ السلام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ایمان پہلے سے ہو، یعنی مثال کے طور پر اگر امام ظاہر ہوں، ظہور فرمائیں، اور یہ جو ہے بعد میں ایمان لے کر آئیں گے تو وہ ایمان ان کے فائدے کا نہیں ہے، یعنی ایمان پہلے ہونا چاہیے کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے ارشاد خداوند سورہ تکویر میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس۔ کہہ رہے ہیں کہ میں ان ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو پلٹ جانے والے ہیں، چلنے والے اور چھپ جانے والے ہیں۔ پھر شیخ صدوق کمال دین میں لکھتے ہیں کہ ام ہانی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت جو ہے اس کی تعویل دریافت کی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 260 ہجری میں ایک امام اپنے دور امامت میں غائب ہو جائے گا، جس پر عرصہ بعد وہ شہاب ثاقب کی طرح رات کے اندھیرے میں نمودار ہوگا۔ اگر تم نے اس کا زمانہ پا لیا تو تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، یعنی امام زمانہ علیہ السلام۔ اس کے بعد ہے آگے کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ الف لام میم یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے جو کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب میں اگرچہ بہت سی غیب شامل ہے، لیکن اس میں امام زمانہ علیہ السلام کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یحییٰ بن ابی قاسم نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کے متعلق پوچھا تو آپ نے کیا فرمایا؟ متقین سے ہمارے شیعہ مراد ہیں، یعنی فقط شیعہ یعنی نام کے نہیں، وہ اعمالوں کے ساتھ جو اصل شیعہ ہوتے ہیں حقیقت میں۔ اور غیب سے مراد جو ہے حجت مراد ہیں، یعنی امام زمانہ علیہ السلام۔ یہ کمال الدین میں لکھا ہوا ہے، موجود ہے۔ اس کے بعد ہے آگے سورہ حدید میں لکھا ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، کہ جان لو کہ اللہ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ جس طرح سے خشک سالی زمین کی موت ہے اور بارش زمین کے لیے زندگی ہے، اسی طرح سے زمین کا جو ہے ظلم و جور سے بھر جانا زمین کی موت ہے، اور ظلم و جور کے بعد عدل و انصاف سے بھر جانا زمین میں جو ہے وہ کیا ہے کہ بہتر ہے، یعنی وہ زندگی ہے زمین کی۔ چنانچہ معصومین علیہ السلام نے اس آیت سے قائم آل محمد علیہ السلام کا استدلال کیا ہے۔ یہ غیبت طوسی میں بھی موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم ولا يمكنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم آمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ کہ اللہ
نے تم میں سے صاحب ایمان کو و عمل صالح سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں روئے زمین پر اسی طرح سے اپنا خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے والوں کو بنایا ہے، اور ان کے لیے اس دین کو غائب کر دے گا جسے ان کے لیے پسندیدہ قرار نہیں دیا گیا، اور کہتے ہیں یہاں پر فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے دین پسند کیا بس وہی ہوگا، اور جو دوسرے وہ نہیں، اور ان کے خوف کو امن سے تبدیل کر دے گا، وہ سب میری طرف ہی عبادت کریں گے، کسی کا شرک نہ کریں گے، اور اس کے بعد جو بھی انکار کرے گا وہ فاسق ہوں گے۔ اگرچہ عام مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اصحاب کے دور میں خدا کا یہ وعدہ پورا ہو چکا ہے اور مسلمانوں کو عظیم اقتدار مل چکا ہے، اور ان کے دور میں دین کا غلبہ ہوا ہے، خوف امن سے بدل گیا ہے، اور توحید کا غلبہ تھا، گلگلہ تھا، اور شرک کی بیخ کنی کر دی گئی تھی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی یہ وعدہ پوری طرح تحقیق پذیر نہیں ہوا، یہ مکمل وعدہ ابھی نہیں ہوا رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ خوف مکمل طور پر اسلام کی پوری تاریخ میں امن میں بھی ابھی تک نہیں بدلا۔ اسلامی تاریخ کے ہر دور میں ہمیں خوف و اضطراب دکھائی دیتا ہے، اسی لیے مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ یہ کام میرے آخری وارث کی اس کے ہی ذریعے انجام پذیر ہوگا، اور جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی تو قائم آل محمد علیہ السلام کے ذریعے اس کا خاتمہ ہوگا، اور اس کی بجائے مثالی دی گئی ہیں، وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ عدل و انصاف پر مبنی معاشرہ تشکیل دیا جائے گا، جیسا کہ سورہ قصص آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد: بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَ لَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو زمین میں کمزور بنا دیا گیا ہے ان پر احسان کریں۔ کون سا احسان؟ ہمارے امام زمان علیہ السلام کا ظہور، اور انہیں لوگوں کا پیشوا بنائیں اور انہیں زمین کا وارث قرار دیں۔ اللہ تعالیٰ نے دور فرعون میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرما کر بنی اسرائیل کو کہتے ہیں کہ ذلت سے نجات دی، پھر کہتے ہیں کہ اور انہیں زمین کا وارث قرار دے دیا۔ اسی طرح اس دنیا کے کہہ رہے کہ آخر پر اللہ تعالیٰ آل محمد کی مظلومیت کو فتح و نصرت سے تبدیل کرے گا، اور قائم آل محمد کو روئے زمین میں اس کا اقتدار دے کر انہیں پیشوا اور وارث ارض قرار دے گا۔ پھر امیر المومنین علیہ السلام سے بھی اس سلسلے میں ایک روایت مروی ہے، آپ نے فرمایا: اس آیت میں آل محمد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان میں مہدی کو مبعوث فرمائے گا، وہ دین کو عزت دیں گے اور آل محمد کے دشمنوں کو ذلیل کریں گے۔ آپ نے مزید فرمایا: دنیا اپنے بے رخی کے بعد ایک مرتبہ پلٹ کر ہمارے پاس ضرور آئے گی، جس طرح سے کوئی ناکہ اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے پلٹتی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اسی آیت مجیدہ کی تلاوت فرمائی، وہ کون سی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَ لَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس یہاں پر مکمل ہوا۔